السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کی نا کہ اذهبا الی فرعون انہ طغی، کہ آپ وہ فرعون کے پاس جائیں، اس نے وہ سرکشی اختیار کر لی ہے، اس نے وہ گناہ گاری کی روش اختیار کر لی ہے، وہ بہت گناہ گار ہو چکا ہے، آپ وہ اس کے پاس جائیں، اس کو نصیحت کریں۔ اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ آپ اس سے جا کے نرمی سے بات کیجیے گا، قَوْلًا لَيِّنًا، کہ بڑی اس سے نرمی سے بات کیجیے گا، خوش بختی سے بات کیجیے گا، خوش مزاجی سے وہ آپ اس کے ساتھ بات کیجیے گا۔ کیا پتا کہ وہ نصیحت پکڑ لے، کیا پتا وہ ڈر سن کے ڈر جائے اور اپنی اس گناہ گاری کی روش کو چھوڑ کے اللہ کا تقوی اختیار کر لے۔ تو اے موسیٰ، جب آپ ان کے پاس جائیں تو آپ جا کے وہ اس سے نرمی سے بات کیجیے گا، آپ اس کے ساتھ وہ سخت گوئی نہ کرنا آپ اس کے ساتھ۔ یعنی فرعون جیسا بندہ ہو کہ پوری نوع انسانی میں اس جیسا گناہ گار کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بہت زیادہ لوگ پیدا ہوئے نا، زیادہ سے زیادہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور قتل و غارت بہت زیادہ کی ہے۔ ہٹلر جیسے لوگ گزرے ہیں، 6 ملین بندے وہ یہودی اس نے قتل کر دیے۔ یہ ایک طغیانی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک نافرمانی ہے، یہ گناہ گاری کی پیک ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ ایک انسان کو قتل کر دینا ایسے ہی جیسے پوری نوع انسانی کو قتل کر دینا۔ تو بہت بہت گناہ گار لوگ گزرے ہیں ہسٹری کے اندر، تھرو آؤٹ دا ہسٹری بہت گناہ گار لوگ گزرے ہیں۔ فرعون جیسا بندہ جتنا گناہ گار تھا نا فرعون، اتنا آج تک کوئی بندہ نہیں گزرا۔ لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ہے کہ میں انکار کرتا ہوں کوئی اللہ نہیں ہے، ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں، یا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کی ہے۔ فرعون وہ بندہ تھا جس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ قرآن میں اس کی الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوٹ کرتے ہیں سورۃ النازعات کے اندر، فقال انا ربکم الاعلی، وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا بہت بلند درجے کا رب ہوں۔ تو یہ ہے سرکشی کی پیک، ایک ایسا بندہ جو یہ کلیم کرتا ہے کہ میں رب ہوں۔ اب نمرود کو اس نے کہا کہ تم وہ اینٹوں کی سیڑھی بناؤ اور میں اوپر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کس کو الہ مانتا ہے، الہ تو تم سب کا میں ہوں، یہ موسیٰ کس کو الہ کہہ رہا ہے۔ یعنی اس نے وہ ایروگنس شو کی کہ ذرا سیڑھی لگانا نمرود، میں ذرا جا کے دیکھوں تو صحیح اوپر وہ کون سا الہ بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، گناہ گاری کی پیک۔ اس کو بھی وہ وقت کے نبی کو، اور نبی بھی کلیم اللہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا ہے، سبحان اللہ، اس کو کیا اللہ تعالیٰ کمانڈمنٹ دے رہے ہیں کہ جب آپ فرعون کے پاس جائیں تو اس سے وہ نرمی سے بات کیجیے گا، سخت گوئی نہ اس کے ساتھ کرنا۔ سبحان اللہ، آج ہم ہیں، فرعون تو چھوڑے دور کی بات ہے، ہم نے اپنے بھائی کو نصیحت کرنی ہو، اپنی بہن کو یا اپنے ماں باپ کو، آج کل کا دور ایسا آ گیا کہ ماں باپ کو بھی نصیحت کرنی پڑتی ہے، یعنی اپنے دوستوں کو یا کسی بھی رینڈم پرسن آن دا انٹرنیٹ اور واکنگ آن دا فیس آف دی ارتھ، اس کو ہم ایسے دین تھوپتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ کہتا ہے بھائی نکل، وہ کہتا ہے بھائی خدا کی پناہ میں تیری وہ سخت کلامی سے، تیرے تانوں سے میں بری ہوں۔ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 87% وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ، سامنے والا بندہ دین کی دعوت کو قبول کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر وہ ایک حرارت ہے، اس کے اندر وہ ابھی ایک وہ جو آپ سمجھ لیں کہ ایک وہ بیکن جل رہا ہے ابھی کہ وہ دین کی دعوت کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، ہوتا کیا ہے، جو بندہ دین کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، جس طریقے سے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے نا، اور جس طریقے سے وہ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، صرف وہ چیز اس کو دین کے اوپر آنے نہیں دیتی۔ میں نے بہت بار یہ والی چیز نوٹ کی ہے، اور سبحان اللہ میرے سے بھی یہ والی غلطیاں بہت بار ہوئی۔ پہلے ویسے ہی ہوتا تھا کہ میں نے تھوپ دینا اگلے بندے پہ، کیا تو نماز کیوں نہیں پڑھ رہا، تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو نماز کیوں نہیں پڑھ رہا، نماز کیوں نہیں پڑھ رہا۔ اگلا بندہ فرسٹریٹڈ ہو کے کہتا تھا کہ یار میں نے نہیں پڑھنی، تو جا، میں نے نہیں پڑھنی، تو اپنے کام سے کام رکھو۔ یعنی آپ جب دین کو اگلے بندے کے اوپر تھوپتے ہیں نا، تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے وہ اس بات کو تسلیم کرنا۔ اینڈ سبحان اللہ، آپ کو اگر کوئی وہ سونے کے چمن سے بھی کھلا رہا ہو نا، لیکن آپ کو ڈانٹ رہا ہو، آپ کو ذلیل کرتا ہو، تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کہیں گے نہیں بھائی، مجھے سونے کے چمن سے میں نہیں کھانا۔
لیکن ایک بندہ جو آپ کو لوہے کی پیالی کے اندر جو ہے نا وہ کھانا کھلاتا ہے نا، لیکن آپ کو عزت دیتا ہے، آپ کی بات کو اہمیت دیتا ہے، آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، آپ اس پہ اکتفا کر لیں گے، لیکن آپ سونے کے چمچ پہ اکتفا نہیں کریں گے اگر تو آپ کے اندر ضمیر جاگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو نبوت کی چوٹی یہی ہے، اچھا اخلاق۔ سبحان اللہ، میں آپ کو بتاؤں دین شروع ہوا اخلاق سے اور پھیلا ہوا تلوار سے، یہ بات جو ہے نا وہ ہمیں ماننی پڑے گی۔ دین شروع ہوا تھا اخلاق سے اور پھیلا ہوا تلوار سے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں بھی جو ہے نا وہ یہ چاہیے، جو بھی دین کا داعی ہے، سبھی دین کے داعی ہیں، آپ بھی دین کے ہی داعی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دین کے داعی سے مراد ہے کہ جو دین کی دعوت دیتا ہے۔ As a Muslim, this is our duty to spread the deen of Allah subhanahu wa ta'ala to the core, to the extent of the earth. تو یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ بھی دین کے ہی داعی ہیں، تو آپ کے لیے بھی یہ والی چیز ہے کہ جب بھی آپ کسی کو بھی دین کی دعوت دیں، خدا را اپنے اخلاق، اپنے اچھے اخلاق کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کریں۔ آپ کو اگر اگلے بندے کی کوئی چیز ناگوار گزر بھی رہی ہے، اٹس اوکے، آپ بھی کبھی اسی سچویشن کے اندر تھے، آپ بھی کبھی ایسی دین کی دعوت سن کے نا اگلے بندے کو لان تان کرتے تھے، آپ بھی کہتے تھے کہ او مولوی صاحب ایک ہی زندگی ہے، اس کو تو انجوائے کرنے دو، اور مولوی صاحب پھر آ گئے ہیں، آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، آپ دنیاوی باتیں کریں، ٹھیک ہے نا، یعنی گراؤنڈز پہ بات کریں، فیکٹس پہ بات کریں۔ تو یہ ہم نے بھی یہ والی چیزیں کی ہیں، تو اگر آج ہمیں کوئی کر رہا ہے، آپ مجھے بتائیں جو بندہ بھی دین پہ ہے، آپ کو اس بندے کا نام آج تک یاد ہوگا جس نے آپ کو دین پیار اور محبت سے سکھایا ہے، جس نے آپ کوئی مسئلہ پوچھتے تھے نا، اس سے اپنا کوئی تھاٹ شیئر کرتے تھے، جو بندہ آپ کو اچھے اخلاق سے بٹھا کے آپ کو جج نہیں نہ کرتا تھا، آپ کے دل میں آج بھی اس کے لیے عزت ہے، جو وقت پہ آپ کے لیے کام آتا تھا، آپ کے دل میں آج بھی اس کے لیے عزت ہے۔ آپ بے شک آپ اس سے نہ ملتے ہوں آج، لیکن آپ آج بھی اس کا نام یاد رکھتے ہیں، یار فلانا بندہ اتنے برے وقت میں میرے کام آیا تھا، میرے تھاٹس کوئی نہیں سنتا تھا، میری بات کوئی نہیں سنتا تھا، مجھے شیطان اتنا تنگ کرتا تھا، لوگ سمجھتے ہی نہیں تھے، لیکن یار وہ ایک بندہ تھا جو مجھے سمجھتا تھا، اس نے اچھے اخلاق سے مجھے جو ہے نا وہ دین پہ لے کے آیا، یا ویسے ہی اس کے جنرل اچھے اخلاق ہیں، آپ کو اس شخص کا نام ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، نہ وہ فحش گو ہوتا ہے، نہ وہ کسی کو ذلیل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک مسلمان کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ میں لمبا نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک مسلمان کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ آپ سوچیں کہ چھوٹا کر کے بتاتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں ایک بندہ کعبے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کے غلاف کو پھاڑ رہا ہے، اس پہ فلت مل رہا ہے اور ہتھوڑی سے کعبہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ توڑ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے کہ کتنا گناہ گار آدمی ہے؟ آپ مارنے کو دوڑیں گے کہ نہیں دوڑیں گے اس کو؟ لیکن وہ کم گناہ گار ہے ایز کمپیئر ٹو ون کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرتا ہے، بلا وجہ ذلیل کرتا ہے اس کو۔ کعبے کو توڑنے والا کم گناہ گار ہے، وہ والا بندہ زیادہ گناہ گار ہے کہ جو کسی مسلمان کو ذلیل کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اندازہ کر لیں، آج کل روسٹنگ کلچر کتنا عام ہے، لیگ پولنگ کتنی عام ہے، گالیاں، گندی جگتیں، اور یہ سبحان اللہ فوش گوئی یہ کتنی عام ہے۔ ہر اس گروپ میں ہر بندے کو پتا ہوتا ہے، اگر 3 ہے نا تو 2 مل کے ایک کو بیش کر رہے ہیں، 4 ہیں تو 3 مل کے ایک کو بیش کر رہے ہیں، یعنی سبحان اللہ کسی نہ کسی کی روسٹنگ، لیگ پولنگ، اس کی جو نا وہ دل آزاری چلتی رہتی ہے۔ آپ اس بندے سے بھی زیادہ گناہ گار ہیں جو کعبے کو توڑ رہا ہے۔ It is 2 + 2 4 equation to understand کہ بس جو نبی علیہ السلام نے بتا دیا۔ تو اچھے اخلاق بہت 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 زیادہ ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جو ہے نا وہ اچھے اخلاق سے نوازے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت 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 زیادہ ضروری ہے۔ اس میں 1000 چیزیں یہاں پہ ایڈ ہو سکتی ہیں، لیکن میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ بارک اللہ فیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔